اب ہمارے یہاں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو حد سے زیادہ زندگی سے بدزن ہو جاتے ہیں، جو چاہے اللہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، یا تو دنیاوی اگر کسی ایکسیڈنٹ میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہاں تو دین کے لیے شوہر گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ایسے وقت پر اپنی عبادتوں کو اور اضافہ کر دیا، نمازیں روزے کثرت سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی ماشاءاللہ۔ لیکن باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بے شک ایک چہرے پر نور ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، شکر گزار ہے ماشاءاللہ، صبر کر رہی ہیں، شکر ادا کر رہی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک شوہر کا جو اکیلا پن ہوتا ہے، شوہر نہ رہنے کا جو اکیلا پن ہے، وہ کمی بھی ان کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ صحیح بخاری اب آپ پڑھتے ہیں، جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5122 میں آتا ہے، بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5122۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچی کو اس اکیلے پن میں دیکھا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ماشاءاللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوا تھا، ان کا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس نیت سے کہ دونوں کا اکیلا پن انشاءاللہ دور ہو جائے گا، نکاح کے لیے میں بات کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دیجئے۔ ایک وقت گزرا، پھر سے پوچھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہا کہ میں فی الوقت نکاح کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ واپس آتے ہیں، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اب آپ سوچئے، ہم آج کے دور میں ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، صحابہ صحابیات اوپن مائنڈڈ تھے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اوپن مائنڈڈ رہو، کیوں اتنے سختی کر رہے ہو اسلام کے نام پر؟ ہو کیا رہے، ہم آج آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، آج ہم ایج ڈفرینس دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں یعنی ایج میں بڑے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 21 سال کی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی عمر کو پہنچ گئے۔ لیکن جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5090، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم نکاح کے لیے ارادہ کرو یا خود کی اولاد کے لیے ارادہ کرو تو 4 چیزیں لڑکے میں یا لڑکی میں دیکھو۔ اس میں سے جو ٹاپ موسٹ ہے، جو پرائیورٹی، جو ترجیح دینے والی چیز ہے، وہ دینداری ہے۔ نہ آپ کو خوبصورتی لوگ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، دولت کتنی ہے دیکھتے ہیں، نسب دیکھتے ہیں، کون سے خاندان سے دیکھتے ہیں، چوتھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری۔ لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں، تم 4 دیکھ سکتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہو، لیکن دینداری کو اگر تم ترجیح دو گے تو تم کامیاب ہو، دینداری کو ترجیح نہیں دو گے تو تم ایک لوزر ہو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب دیکھیے، دینداری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے زیادہ دیندار کس کو پایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے گئے، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ وہی سوال کیا، کیا آپ میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا مہلت مانگی، کچھ مہلت گزری، پھر کہا کہ میں بھی نکاح کے موقف میں بھی نہیں ہوں، میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اپسیٹ ہو گئے، بڑے اداس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی دیکھیے، ایک عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے امت مسلمہ میں دی ہے، جنگوں میں لڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اتنی بڑی عزت ہے ماشاءاللہ، اور کوئی بھی اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو کوئی نہ نہیں کہے گا۔ ایسا مزاج، ایسا رتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ تکبر میں نہیں بلکہ خوشحالی میں سوچ رہے ہیں کہ کون نہیں چاہے گا میری بیٹی سے نکاح کرنا۔ لیکن یا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا۔ اب وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوری اپنی کہانی بتائی کہ ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیارے الفاظ کہے، 2 پیارے جملے کہے، جو ایک پیشن گوئی ہے، ایک پروفیسی ہے۔ کیا کہا؟ فکر مت کرو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کو حفصہ سے اچھی لڑکی سے نکاح ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب نبی نے کہہ دیا، بے شک اس پر ایمان ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے، سوچنے لگ گئے۔ ایک عرصہ گزرا،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو وہ سمجھ گئے کہ پیشن گوئی کا ایک حصہ تو پورا ہو گیا. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ تربیت میری بیٹی حفصہ سے تو افضل ہوگی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو جب بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہے میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا, تو میں تو حد سے زیادہ دنیا میں خوش ہو گیا. اور بعد میں حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملنے گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے لیے ارادہ کر چکے ہیں, کیونکہ ہر نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے وحی ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتا دی تھی, تو لیکن کیونکہ نبی نے ہمارے پاس راز رکھا تھا اسی لیے آپ کو ہم نے نہیں بتایا. اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے یہ بات تو معلوم ہو گئی, لیکن نبی سے نکاح میری بیٹی کا ماشاءاللہ. اور ایسے وقت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کو یاد کیا. اب دیکھیے بیٹی نے جنگ بدر کے وقت قرآن کی آیت کو یاد کیا, یاد آئی ایسے وقت کہ دیکھو اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 40 جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ میرے نبی نے میری بیٹی سے نکاح کیا ہے ماشاءاللہ, تاکہ اللہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ناشکرہ ہے اور کون شکر گزار ہے. اور یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ماشاءاللہ.